اے عاشقان ماہ رسالت، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے، مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے، جنگ وغیرہ کے لیے یا کسی کام کے لیے، یا حضور نے کہیں بھیجا، تو گھر میں صرف آپ کی ایک بیٹی اور آپ کی زوجہ تھی، گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ تو ہوتا یوں کہ جتنے دن وہ باہر رہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں جاتے، ان کے گھر کی جو ہے وہ جو کام ہوتے وہ کرتے، خصوصاً بکری کا دودھ ہوتے اور ان کے سپرد کر کے آ جاتے۔ جتنے دن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ وہ شہر سے باہر رہے، مدینہ منورہ سے باہر رہے، حضور روزانہ ان کی خبرگیری کرتے، روزانہ ان کے گھر کے کام کاج کرتے، روزانہ ان کے پاس حاضر ہو کر ان کی پریشانی کو دور کرتے۔ اور پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے تو حضور اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ یہ حکایت بیان کرنے کا ایک مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہیں، اپنی امت پر شفیق ہیں، اپنی امت کے لیے رحیم ہیں، اپنی امت کے لیے رعوف ہیں، اپنی امت کے لیے رشید ہیں، اور اپنی امت کے لیے ہی نذیر ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ کوئی راہ خدا میں نکلا، خدمت خلق کے لیے نکلا، علم دین سیکھنے کے لیے نکلا، حضور کے حکم پر نکلا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس کے کام کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 28 سال کے مختصر سے عرصے میں، ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ 30 35 40 45 50 70 سال تک ہو گئی ہماری عمریں، لیکن دیکھیں قلیل سے عرصے میں 28 سال کی عمر میں حضور نے ہمیں اسلام کا مکمل ضابطۂ حیات عطا فرما دیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور نے 28 سال کے مختصر عرصے میں ہمیں اسلام دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، ذرا غور کیجیے گا اس بات پر کہ مفہوم ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب پانی آتا ہے تو اس میں نیچے پانی ہوتا ہے، بعض جگہوں پر جھاگ بن جاتی ہے، بارش کی وجہ سے پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، تو زمین جو ہے وہ پانی کو یا تو چوس لیتی ہے، یا وہ ندی نالوں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچتا ہے، کھلیانوں تک پہنچتا ہے، درختوں تک پہنچتا ہے، یا وہ دریاؤں کے ذریعے دوسرے علاقوں میں پہنچ جاتا ہے، اور زمین اس کو محفوظ کر لیتی ہے، اور جو اس کے اوپر والا جھاگ ہوتا ہے نا، یہ اڑ جاتا ہے، جھاگ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ یہ مثال ہے حق اور باطل کی۔ باطل جو ہے وہ جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے، لیکن حق جو ہے وہ پانی کی طرح محفوظ کر لیا جاتا ہے، پانی کی طرح محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ کیوں کہ جو حق چیز ہوتی ہے
نقطہ بڑا پیارا ہے کہ جو حق چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں محفوظ کر دیتا ہے. جس طرح کہ پانی، بارش برسی، زمین پر آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نفع کے لیے اس کو زمین کے اندر محفوظ کر دیا، دریاؤں کے ذریعے محفوظ کر دیا، اور درختوں کے ذریعے ہمیں اس سے فائدہ دیا. پانی لگتا ہے درختوں کو، ہمیں سبزیاں ملتی ہیں پودوں کو پانی لگا کر، درختوں کو لگائیں تو پھل ملتے ہیں، مختلف چیزیں ملتی ہیں، لکڑی ملتی ہے فرنیچر وغیرہ کے لیے. اسی طرح سے جو بندہ خدمت انسانیت کے لیے، انسانی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. اس کی مثالیں بڑی ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی، بیابانوں میں اللہ کی عبادت کی، شہروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کی، علم دین سیکھا اور سکھایا. زمین پر رہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے احکامات کو جانا. آج سینکڑوں سال، 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حضور غوث پاک کو. آج 850 یا 800 سال گزرنے کے بعد آج بھی حضور غوث پاک اپنے مزار میں زندہ ہیں اور ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے زمین کے اوپر کام کیا، اللہ کی رضا والے کام کیے، خدمت خلق کے کام کیے. اسی طرح سے داتا حضور کو دیکھ لیں. داتا حضور کو کئی 100 سال ہو گئے، آج اپنے مزار میں زندہ ہیں اس آیت کے تحت، ما ینفع الناس، کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے زمین میں باقی رہتا ہے. اب یہ قرآن پاک کا حکم ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا؟ قرآن پاک نہیں نظر آتا ان کو؟ پڑھیں تو پھر ہے نا. اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں علم ملے گا. جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم نے یہی چوڑے مارنی ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے. داتا حضور دیکھ لیں، بابا فرید دیکھ لیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی دیکھ لیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی دیکھ لیں، سلطان باہو دیکھ لیں، پیر شاہ سوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں. انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، خدمت خلق کی. آج زمین میں صاحب مزار ہیں، زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں باقی رکھا ہے. نہ صرف زمین میں باقی رکھا ہے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی باقی رکھا ہے. اگر آپ، میں اور آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندگی کا نام زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کا نام زندگی ہے. اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں، وہ خدمت خلق کرے، خدمت اسلام کرے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، دین کے لیے فائدہ مند ہو، حضور کی سنتوں کی خدمت کرے. زمین کے اوپر گھر والوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرے، ہمسایوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرے، بچوں پر شفقت کرے، بڑوں کا ادب و احترام کرے، علماء کی قدر کرے، بزرگان دین کا حیا کرے، ادب کرے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اگر آپ زمین کے اوپر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے تو زمین کے اندر آپ باقی رہیں گے. آپ کا جسم سلامت رہے گا، آپ کا جسم گلے گا نہیں. لوگ مر جاتے ہیں، مختلف باتیں ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے نا اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. یہ اعجاز ہے اسلام کا. کتنے مذاہب ہیں، کتنے مذاہب ہیں دنیا میں، لیکن یہ اعجاز صرف مسلمان کو ہی حاصل ہے کہ قبر میں جا کر بھی اس کا جسم سلامت رہتا ہے. یہ غالباً 1900 کے شروع میں بات ہے تو عراق میں 2 صحابہ کرام کی قبریں کھل گئی تھیں. 1900 اور کہاں وہ سن 500 ہجری، 1400 سال کے بعد، 1350 سال کے بعد
جب ان کی قبروں کے اندر پانی آ گیا اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ صحابہ اکرام کو منتقل کیا گیا 20ویں صدی میں، ان کا جسم آج بھی سلامت ہے۔ ہمارے حضور اپنے مزار میں حیات ہیں، اپنے اولیاء کرام حیات ہیں، صحابہ اکرام حیات ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور حیات ہیں، صحابہ اکرام حیات ہیں، اولیاء اکرام حیات ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زمین پر اعلاء کلمت الحق کیا، اللہ کے کلمہ کو بلند کیا، اور اولیاء اکرام نے، صحابہ اکرام نے حضور کی سنتوں کا پرچار کیا۔ آج وہ اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، زمین میں باقی رہنا چاہتے ہیں، تو پانی کی طرح ہو جائے کہ جب بارش آتی ہے، پانی برستا ہے، میਂہ برستا ہے، تو فائدہ دیتا ہے درختوں کو، انسانوں کو، کھیتوں کھلیانوں کو، سبزیوں کو، ہر قسم کے پھل کو پانی فائدہ دیتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو ہم نل کے ذریعے نکالتے ہیں، نلکے کے ذریعے نکالتے ہیں، پمپ کے ذریعے نکالتے ہیں۔ یہ وہی پانی ہوتا ہے جو زمین کے اندر جذب ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو آخری 10 منٹ میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں آج کے دور کے حوالے سے، کہ 1981 2 ستمبر، آج 2 ستمبر ہے نا، 2 ستمبر 1981 کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی، اور آج 41 سال الحمدللہ اس کے پورے ہو گئے۔ دعوت اسلامی ہے کیا آپ ضرور جانتے ہوں گے، لیکن آئیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ جو دعوت اسلامی نے کی ہیں۔ سب سے بڑا کام جو دعوت اسلامی نے کیا ہے وہ علم دین کا فروغ ہے۔ علم دین میں فقہ آ جاتی ہے، قرآن کی تعلیم آ جاتی ہے، اور کتابوں کا علم آ جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں کو علم دین کے ساتھ روشناس کرایا۔ علم دین، کم از کم اتنا دین تو دیا نا لوگوں کو کہ بندے کو پتہ چل سکے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مدرسۃ المدینہ دیے، آج بلا مبالغہ ہزارہا مدرسۃ المدینہ پوری دنیا میں ہے دعوت اسلامی کے، اور قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور لاکھوں بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اور ہے جامعۃ المدینہ جس میں علم دین سکھایا جاتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہزاروں جامعۃ المدینہ ہیں کہ جہاں دن رات دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حضور کی احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جاتے ہیں۔ ایک شعبہ دیکھ لیجئے، ایک شعبہ ہے مجلس اصلاح برائے قیدیان، قیدیوں کی اصلاح کا ایک شعبہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ملک ہے دنیا میں بیلجیم ملک ہے، تو ادھر نا ہمارے اسلامی بھائی گئے قافلے کی صورت میں، تو ادھر کسی سے بات ہوئی ادھر کے لوگوں سے، تو ان کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، اخلاق کی تربیت کر رہے تھے، ادب سکھا رہے تھے، انسانیت سکھا رہے تھے۔ تو ایک نا ان کا آفیسر قریب سے گزر آتا تھا، یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، امامہ ہے، داڑھی ہے، سفید لباس ہے، ایک سے ہی ہیں سارے، لباس بھی ایک سا ہے، امامہ بھی ایک سا ہے، چادر بھی ایک سی ہے، دیکھنے میں بھی ایک سی ہے، داڑھی بھی سب کی ہے۔ وہ رک گیا، باتیں سننے لگا، تو سنتے سنتے اس نے کہا کہ آپ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ کہا کہ ہم بھلائی کی، حکمت عملی ہوتی ہے نا کہ ہم انسانیت کی بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا انداز بڑا اچھا لگا ہے، کیا آپ ہمیں وقت دیں گے کہ ہمارے قیدیوں کی اصلاح کر سکیں بیلجیم کے ملک میں؟ تو اس نے اپنے وزیر جیل سے ملاقات کی، ان کو بتایا، پھر ہمارے قافلے کو بیلجیم کی ایک جیل میں لے کے گئے اور وہاں پر قیدیوں کو لیکچر دیا۔ اور آج دنیا کے کئی ممالک میں کفار کو مسلمان ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ حقیقی طور پر یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا کا سردار ہے، پوری دنیا کا جو ہے وہ مانا ہوا ایک لیڈر ہے، لیکن ہمیں حوادث زمانہ نے ہمیں ذلیل کروا کے رکھ دیا۔
ان کو وہاں پر بیلجیم میں ان کی جیلوں میں جا کر جو ہے وہ ان کو اخلاق کی، ان کو ادب کی، ان کو انسانیت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور بے شمار کفار کے اسلام لانے کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ ہمارے گوجرا میں تقریباً 10-12 مدرسے ہیں۔ گوجرا میں الحبیب سٹی میں ہے، فیضان مدینہ میں ہے، علی پارک میں ہے، 297 میں ہے، منگی بنگلہ میں ہے، مراد میں ہے، اور اس کے علاوہ 45 اڈا میں بھی شاید ہے۔ اس طرح یہ کافی مدرسے ہیں گوجرا میں، یہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ دعوت اسلامی آپ کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ قرآن پاک میں بڑی جگہ پر ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ مسلمان ہیں نا، کہا کہ اے مسلمانوں، تم سب کے اندر سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا کام صرف یہی ہو کہ وہ لوگوں کی بھلائی کی باتیں کرے، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے، سنتوں کی تربیت کرے، اللہ تعالیٰ کے اعلاء کلمت الحق کی بات کرے۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ گروہ دعوت اسلامی ہے۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جات ہیں، بے شمار کام ہیں، اور کیونکہ آج یوم دعوت اسلامی ہے، آج دعوت اسلامی کو 41 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو امیر اہل سنت جو کہ بانی دعوت اسلامی ہیں، انہوں نے ہر سال ہم یوم دعوت اسلامی مناتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، نہ صرف ہم عطاری بلکہ قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی جو بھی ہیں، سارے مسلمان آج کے دن جو ہے وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں، بعض مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئی چیزیں لیتے ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے بڑا پیارا دن ہے جس کو سالانہ تقریب کہا جاتا ہے۔ تو آج کے دن، لیکن اس سال امیر اہل سنت نے امت کا درد رکھتے ہوئے ہمیں یہ منع کر دیا ہے کہ اس مرتبہ ہم خوشی کی مبارکباد نہیں دیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان بعض جو یہ ادارے ہیں ان کی طرف سے کہ 70% پاکستان جو اس وقت سیلاب میں پانی میں ڈوبا ہوا ہے، 70% پاکستان سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دینی، لیکن ہاں شکرانے کے نفل ضرور پڑھیں۔ آج بے شمار مراکز میں انشاءاللہ بعد از نماز جمعہ جو ہے وہ شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ ادا کیے جا رہے ہیں، ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا کہ دعوت اسلامی نے مختلف شعبہ جات میں، اب دیکھ لیجیے، عقائد کا شعبہ ہو، ایمانیات کا شعبہ ہو، یا سوشل میڈیا کا شعبہ ہو، مساجد کا شعبہ ہو، دینی خدمات کا شعبہ ہو، مجلس اصلاح برائے قیدیان ہو، کھلاڑیوں کی اصلاح ہو، ٹھیک ہے، عالمی امن عامہ کا مسئلہ ہو، فلاح انسانیت ہو، خدمت خلق ہو، فلاحی کام ہو، آج دعوت اسلامی میں آپ کو برملا کہتا ہوں کہ سب سے اول نمبر پر آج الحمدللہ دعوت اسلامی کری ہے۔ اور اس وقت دعوت اسلامی روزانہ کی بنیاد پر روزانہ 1 لاکھ مسلمانوں کو کھانا دے رہی ہے۔ 1 لاکھ مسلمانوں کو کھانا جو ہے 3 وقت کا دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ سیلاب زدگان میں ٹرکوں کے ٹرک سیلاب زدگان کے علاقوں میں جا رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تینوں سب سے بڑے ادارے، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، انہوں نے خود رابطہ کیا ہے کہ FGRF جو کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، ایک ادارہ ہے، کہا کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، خوراک اور راشن، کپڑے وغیرہ آپ نے تقسیم کرنے ہیں۔ لوگ جو ہے بعض ضرورت مند نہیں ہوتے لیکن وہ لوٹ لیتے ہیں، آپ اکیلے جائیں گے تو آپ کو لوگ لوٹ لیں گے، آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، مال چھین لیں گے، مستحقین تک وہ مال پہنچنے نہیں دیں گے۔ ایئر فورس نے کہا، نیوی نے کہا، آرمی نے کہا، بلکہ انہوں نے ہماری مدد